الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الصلاة والسلام عليك وعلى يا آلك سيدي وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہر سو بہار حسن جمال محمد است صدیق عکس صدق مقال محمد است فاروق تیغ جاہ جلال محمد است سرچشمہ وفا تب و تاب رخ حیا عثمان امین جود و نوال محمد است قطب نجات عارف ذات افضل ہدا حیدر بہار گلشن آل محمد است نفس بسیط پیکر عصمت روان صرف زہرا فروغ بزم جمال محمد ابر کرم امام امم احسن الشیم حسن حسن شبیہ و مثال محمد است جاندادائے رضائے خدا تشنہ نب حسین روز جزا قسیم زلال محمد است لب تشنگی و بے کسی و شکر ایزدی بنی گرچ استقامت آل محمد است بوزر ابو حریرہ انس خالد و عباس بوزر ابو حریرہ انس خالد و عویس سرمست ہر یکے بخیال محمد است تطہیر شان سے آیا ہے تطہیر آشکار قرآن گواہ عفت آل محمد است مہر علی بشان جلی محتشم ولی در گلستان علم نحال محمد است یارب کرم بحال نصیر حضی کے او ادنا گدائے اونچائے آل محمد است واقعہ مرتبہ اے روز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب کنبت یا بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال پہ نکاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل قیاب و جستجو عشق حضور و استراب اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مکرم حضرت محترم مقام جناب حافظ سعید اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہیں آپ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے چند الفاظ کا مجسمہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں یقیناً بڑی خوبصورت محفل اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور مجھ جیسے کم فہم کم علم اور کم وہ جو حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی تمیز بھی نہ رکھتا ہو وہ آپ کے سامنے حاضر ہے فقط اس نظریے سے کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات پھر جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو جی جلا کے سر راہ رکھ دیا فقط اس غرض سے چند باتیں حضور کی باتیں کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا کل کو حضور کے میراثیوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا بارگاہ حضور میں اگر قبولیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے وگرنہ ہی سعادت بطور بازو نیز تعالیٰ بخشت خدائے بخشندہ
آج ہم اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ہم تیرے محبوب کے ہیں, تیرا محبوب تیرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تیرے ہیں. بارگاہ خداوندی میں تو وسیلے پیش کرنے بیٹھے ہیں, کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے محبوب المحبوبی محبوب, محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. بڑا خوبصورت ایک جملہ اہل عرب نے ایجاد کیا جو ہماری کم فہم جو ہے نا سمجھ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ بھی محبوب ہوتے ہیں. پھر مہر علی شاہ جیسے لوگ ہوں یا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ ہوں یا آج ہم جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں پیر پیراں غوث جیلانی قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تو غوث اعظم کا اگر سایہ ہو جائے تو ان کی بات کیا کریں, اگر کسی کتے پر حضور کی نظر ہو جائے تو وہ بھی کسی کے سامنے سنبھالا نہیں جاتا. بات تو فقط اتنی سی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, یہاں سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک عورت کھڑی تھی دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ اے تماشا جلوہ گاہ روئے تو کجا بہارے تماشا بھی رہی کہ ساری دنیا تجھے دیکھنے آ رہی ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ ساری دنیا تجھے دیکھنے آ رہی ہے, تیرا مقام کہاں ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بازو اٹھا دیا, کہا امام فخر الدین رازی نے اس جملے کو نقل کیا. حضرت نظام الدین اولیاء کے جملے تقریباً ملتے جلتے ہیں. امام فخر الدین رازی فرماتے اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون الی دار الی دار. آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دار فنا سے دار بقا کی طرف. اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں, دار فنا سے دار بقا کی طرف کود کر جاتے ہیں. یہاں تھوڑی سی قید ہوتی ہے, جسم کا پابند ہوتا ہے, وہاں جہاں جس کا جی چاہے وہاں جائے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا, اٹھا کر کہنے لگے پریشان مت ہونا, ہم نے کوئی دنیا چھوڑی تو نہیں ہے, ہم اس دنیا میں رہ کر بھی راج کرتے تھے, اس جہاں میں رہ کر بھی راج کرتے تھے. لیکن ینتقلون الی دار الی دار, ہم تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ہماری کون سا موت ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی جیسا سمجھدار بندہ اس جملے کو نقل کر رہا ہے. آج کل کا کم فہم اور کم گو انسان اور کم عقل انسان اور بیوقوف قسم کا پرلے درجے کا گھٹیا انسان اگر یہ کہے کہ اولیاء کا کوئی وجود نہیں ہے, اگر اولیاء کا کوئی وجود نہیں ہے تو حضور کی نبوت غیر تشریح کا وجود کیسے ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فیوز و برکات کا اگر کوئی مسکن قرار ہے وہ ہے تو اولیاء کرام کی جلوہ گاہ ہے. سبحان اللہ. سارے یہاں پر بیٹھے ہیں, یہاں پر سارے ہم محبتوں کی بھیک لینے بیٹھے ہیں. سب سے ایک جملہ بڑا اہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, پھر اپنے موضوع کی طرف چلوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں اور بڑی محبتوں سے بیٹھے ہیں. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں رہوں گا, تھوڑا سا مضمون آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. جیسے وہ فرما رہے تھے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کافی دیر ہو گئی, میں یقیناً بہت جلدی میں تھا, لیکن جو محفل کا سما بن گیا میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس محفل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ کیا خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہو اور پھر وہاں پر ہم جیسے گندے لوگوں کا بھی وجود ہو, تو یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فقط کی سعادت بزور بازو ہے. پیسے والے انہوں حاصل نہیں کر سکتے, کوٹھیاں کارا والے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر اس کو حاصل کوئی کر سکتا ہے تو وہی جس کو خدا نے پسند فرمایا. فقط خدا کی پسندیدہ قوم بیٹھی ہے یہاں پر, باقی تو کوئی کسی چوک میں ہوگا, کوئی کسی چوراہے میں ہوگا, کوئی کسی بستر میں ہوگا. سارے نرم اور گرم لحاف چھوڑ کر اگر اتنی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں باہر آ کر زمین پر بیٹھ جائے تو یہ فقط کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بچ جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. یہ خوبصورت سی کائنات کا وجود ہے ہی محبت سے. اس کائنات کا وجود ہی محبت سے. اگر محبت نہ ہو کائنات ختم ہو جائے. بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک جلسہ سب سے پہلا جو سجا تھا اس میں خطیب اللہ تھا, مہمان خصوصی مصطفیٰ تھے, سننے والے انبیاء تھے. حضرت امیر خسرو نے کہا محمد شب محفل بود, شب جائے کہ من بودم, خدا خود میر مجلس بود, شب جائے کہ من بودم. میں رات کو ایک
محفل میں تھا، یہاں پر محمد شمع محفل تھے، میر مجلس خود خدا تھا، وہ جو سارے انبیاء کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، بڑا ہی سونا میں نے سجایا ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، جلوے جلوے سے عیاں جلوائے زیبائی ہے، ہر ذرے سے اگر حضور کا جلوہ نظر نہ آتا ہو تو پھر کائنات کا وجود باقی نہیں رہتا، کیوں کائنات کا وجود اگر باقی رہے گا تو حضور کی محبت سے باقی رہے گا، حضور کی چاہت سے باقی رہے گا، حضور کی الفت سے باقی رہے گا، اور حضور کے جان نثاروں سے باقی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، کیونکہ ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم وفادار نبی کے امتی ہیں، کیونکہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب سے خوبصورت شعر جو میں خود سناتا ہوں ہر جگہ پر کہ کشتگان گرمی معاشر کو وہ جانے مسیح اپنے دامن سے ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معاشر کی گرمی سے لوگ گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ ہر امتی کے اوپر آگے ایسے اپنا دامن جھاڑیں گے اور اٹھائیں گے، اٹھ میرے امتی۔ اگر سعید ویسی کا نام حضور لے لیں گے تو کیا جان نہیں آئے گی؟ اگر یہاں پر بانیان محفل کا نام لے کے حضور محشر میں اٹھائیں گے کہ ہٹ جاؤ پیچھے، یہ میرا غلام ہے، میں اس کو اٹھانے آیا ہوں۔ اگر اتنے پیارے نبی، اتنے سونے نبی جو وہاں پر بھی ہمیں نہیں بھولے گا، جہاں پر ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی بھول جائے گا، ہر کوئی یہ کہے گا اذهبوا الى غیری، بہترین کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور ہر کسی امتی کو کہیں گے پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم ہیں نا، ہم تمہیں سنبھالیں گے، ہم تمہیں سنبھالیں گے۔ اس قہر کی گرمی میں اگر کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے تو اگر کوئی پوچھتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کا وجود محبت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ کے بندوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تین قسم کے ولی ہیں، سب سے پہلا ولی تمہارا میں ہوں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد رسول ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جن کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، سبحان اللہ، جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ اچھا یاد رکھیے گا اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو آپ اللہ کے ولی۔ اللہ اکبر، ولایت ایک دوہرا رشتہ ہے، اللہ، ولایت ایک دوہرا رشتہ ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بڑی خوبصورتی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ولایت ایک دوہرا رشتہ ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو تو آپ اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اور اگر اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو تو اللہ آپ کا ولی۔ اس کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ولایت کے دوہرے رشتے کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ آپ نے توجہ اس کی طرف کی، آپ کی توجہ اس کی طرف ہوئی، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ نے سچے دل سے اس کو تسلیم کیا، مان لیا، اقرار کیا، اپنی زبان سے بارگاہ خدا بندی میں اس کا اظہار کیا کہ وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اب توجہ اللہ کی ہوئی، اللہ کہتا ہے وہ کر کے کیوں خطاب کرتا ہے؟ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، ہم خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب بندہ بارگاہ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے آتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ کر کے خطاب نہ کر، اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا ہوں، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تا کسنا کوئی بات ازی، من دیگرم تو دیگری، بے تو ہو جا تو میں ہو جا، تاکہ دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، کہ دیکھنے والا کو یہ کہہ ہی نہ سکے کہ وہ کوئی اور ہے۔ ہم نے غوث پاک کی طرف جانا ہے تو غوث پاک کئی ایسے کام نے کہ دیکھنے والا سوچی پہ جانے ہے کون ہے۔ ایک بندہ تھا نا جو حضور کے معراج کے بارے میں کہتا تھا یہ کیسے ہو گیا، کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی گرم رہا، پھر حضور واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم نے کہا تھا میں سمجھاواں گا کسی ٹائم ٹھنڈا کر کے،
حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا مکتوبات شریف میں. ایڈا بڑا بندہ، اتنا بڑا بندہ، جب بادشاہ نے کیا کیا ہوا تھا تو حضور خواب میں تشریف لائے میرے پتر نو چھا دے. اتنا بڑا بندہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا. فرماتے ہیں غوث پاک نے سنا ایک بندے کو، وہ کہتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور تھوڑے جے لمحے ہی گئے تو تھوڑے جے لمحے ہی آ گئے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ٹینشن نہ لے، میں تو ٹھنڈا کراں گا. وہ گھر گیا، گھر جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے میرے لیے کھانا لگاؤ، میں ذرا نہر تو تھوڑی سی تاری لا کے آیا، میں تھوڑی دیر بس نہا کے آیا. وہ گیا نہر میں، اس نے چھلانگ لگائی، نکلا کہیں اور، وہاں نہیں نکلا، لیکن نکلا بھی اس جن سے نہیں، عورت بن کے نکلا. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں وہاں عورت بن کے نکلا. اب شرم کے مارے کسی کو کیا بتائے میں کیا تھا. اب عورت بن کے نکلا، وہاں اس کی شادی ہوگی، 9 بچے ہوئے. 9 بچے ہوئے. 9 بچے ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ اپنے بچیاں نو بٹھا کے کہن دیے بیٹھو تسی، میں ذرا تاری لا کے آواں، میں ذرا نہر سے تھوڑی دیر نہا کے آتی ہوں. وہ جیسے ہی نہر میں گئی پھر کہیں اور سے نکلی، وہ اپنے پرانے گھر سے جہاں 9 سال پہلے کی گئی تھی، اور پھر نکلی بندہ بن کے. اب اپنے گھر میں پہنچتا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں جلدی آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یہاں سے اعتراض کر کے گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تھوڑے سے لمحے میں گئے، حضور تھوڑے سے لمحے میں واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی گرم رہا. اب یہ جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا پتا صرف اس کو تھا. بیوی نے کہا اتنی جلدی، ابھی تو کھانا بھی گرم نہیں ہوا. اب وہ 9 سال گزار کے آیا تھا، 9 بچے پیدا کر کے آیا تھا. بھاگا حضور غوث پاک کی طرف. حضرت غوث پاک نے اس کو دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کے مسکرانے لگے، کہہ رہے ہون ٹھنڈ پئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پتا چلے ہی حضور کیویں گئے تھے کیویں آئے. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے. تو پھر اس نے قدموں میں گر کے معافی مانگی حضور. لیکن اس میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو پورا قصیدہ ہی لکھ دیا نا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اور پھر نور کی خیرات لینے کے لیے چاند سورج مچل رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. یہ حضور کے نور کا صدقہ ہے. وہ باتیں تو الگ ہیں. اللہ نے فرمایا تھا وہ آ جا میرے محمد آ جا. اعلیٰ حضرت فرماتا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو بے زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. بڑے محمد کریم ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مدے. سبحان اللہ. خیرت سے کہہ دو یہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے. اللہ. یہاں تو مشرق مغرب سے پوچھتا کدھر، حضور گئے کدھر نے. وہ مشرق مغرب سے، مغرب مشرق سے، شمال جنوب سے، جنوب شمال سے، کسی کو خبر نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھٹا جو ان کا دامن، حضور اس طرح گئے کہ حضرت جبریل نے بھی تمہیں نکل گئی. اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، اعلیٰ حضرت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل امین کو بھی خبر نہ آئی کہ حضور کہاں گئے. بہرحال یہ تو معراج کا معاملہ ایک وقت ہے اور ایک موسم ہے. یہاں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہاں پر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی نے بڑی خوبصورت بات کی. کہا وہ بے وقوف آدمی ہوتے ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضور گئے کیویں تھے، گئے آئے کیویں، کیونکہ جان تو ہے نا وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا. جب حضور اس جہان سے نکل گئے کنڈی ہوتی رک گئی، اللہ اکبر. پانی جو چل رہا تھا وہی رک گیا، حرارت نکلنا ختم ہو گئی. اب کسی کو کیا پتا، جو سویا تھا سویا ہی رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا ہی رہ گیا، جو لیٹا تھا وہ لیٹا ہی رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہی رہ گیا. اب 500 سال بیٹھا کہ کب پتہ ہی نہیں ہے. جان جو نکل گئی، جان جو اس جہان سے نکل گئی، کوئی وجود باقی نہیں ہے. جیسے ہی حضور واپس آئے وہ وہیں سے چل پڑا، وہ پانی وہیں سے چل پڑا، وہ کنڈی وہیں سے ہلنے لگ گئی، وہ بستر کی حرارت جو رکی ہوئی تھی وہیں سے نکل پڑی. اصل میں راز یہ تھا کہ جب جان ہی اس جسم میں نہ ہو تو جسم تو رک جاتا ہے. جیسے حضور واپس آئے، کائنات کی جان واپس آئے، کائنات کا نظام وہیں سے چلنا شروع ہو گیا. اور لوگ اسی چکر میں پڑے رہے. صدیق نے ایویں تے نہیں سی آکھیا جی میرے یار نے آکھیا تے سچ آ چکا. سبحان اللہ. یہ میرے یار نے آکھیا تے سچ. یہ تو محفل اتنی خوبصورت ہے، یہاں پر کسی کا ذکر باقی رہا نہیں، میں کس کا کروں. لیکن ظاہر ہے ایک ڈیوٹی، ایک نوکری پیش کرنی ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، بے شک. اور جس کی طرف اللہ توجہ کرتا ہے اللہ اس کا ولی. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے
جو اللہ اس کے رسول کو ولی مان لیتا ہے یہی اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب آئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنی ڈیوٹیاں نہیں نبھا سکتے تو ہم تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جڑے ساڈے نال پیار کرتے ہیں تے اسی انہاں نال پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ بے وفا نہیں نا، اللہ تو بے وفا نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے حضرت امیر خسرو نے پوچھا تھا، دردان بادشاہ بڑی محبتوں والے لوگ، پوچھا حضور محبت کے میدان میں اتنی سختیاں کیوں؟ کہا ہر ایرا گہرا ہے دعویٰ نہ کر رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ہر ایرا گہرا منہ چوکے دا دعویٰ نہ کرے کہ ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی عاشق ہیں، بلکہ مزہ دیتا ہوں نہ دسنا پوے ہی نہ، دوروں دیکھے کوئی بندہ آگے یہ محبت والے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کیا بات، بڑا خوبصورت مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ جب حضور کا جو گروہ ہوگا ظاہر ہے اس گروہ میں صحابہ سارے ارد گرد، سبحان اللہ، صحابہ سارے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور شمع ہے تو ارد گرد پروانے تو بیٹھیں گے، اب صحابہ سے بڑا پروانہ کون ہوگا؟ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں کاش میں دورے پیغمبر میں اٹھایا جاتا، جڑا آج چکیا آج کام کر لے، دورے پیغمبر تو نہیں نصیب بن جایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو چنے ہوئے لوگ حضور کی صحابیت کا درجہ عطا کیا ہے، تمہیں تو نہیں ملا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کاش اس وقت چکے ہوتے تھے جان دیں دے، آج دے، سبحان اللہ، آج دی جائے نا جان۔ زندگی تو ملی ہے نا، چاہے دور پیغمبر نہیں ملا، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی حضور کا دور ہے۔ سبحان اللہ، بے تو شک، کیا کہتے ہیں گل ساری سرکار دی، سرکار دی ہے، اگر یہ حضور کا دور نہ ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی۔ خدا کی قسم کائنات کا وجود، اگر خدا کہتا ہے میری ربوبیت کا اظہار حضور کے بغیر نہیں ہے تو کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ یہ قادیانی یہی جملہ بولتے ہیں۔ آج وہ قادیانیاں نو سب تو بڑی لتریشن کرنے والے بابے داؤد سے، سبحان اللہ، سبحان قادیانیت دے سب تو بڑے دشمن راجور سے۔ اللہ، تو مسئلہ کیا ہے؟ کس مسئلے پہ لڑائی ہے؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کیا گیا؟ نبوت تشریح، نبوت غیر تشریح۔ نبوت شریعت ہے، شریعت نبوت ہے۔ یہ لوگوں کو جھانسا دیا جاتا تھا نہیں وہ جو مرزا جو نبی ہے وہ غیر تشریح ہے، شریعت صرف رسول اللہ کی رہے گی، باقی مرزا کو بھی غیر تشریح نہیں مانا جائے گا۔ اسی کہنے سانو لوڑ ہی نہیں۔ استاد خادم صاحب کی بلا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک گڈی دی لائٹ نہ ہوئے تو انہوں چلان ہو جاتا ہے، تے جدی ایک آنکھ ہی نہ ہوئے نبی کی میں ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے لوگوں کی تفسیریں ایک جگہ پر۔ آپ صحابہ کی بات کر رہے تھے، اہل بیت کی بات کر رہے تھے، حضور کی بات کر رہے تھے۔ میں یہ جملہ سوچ رہا تھا کہ امام فخر الدین رازی بڑا مفسر گزرا، امام جلال الدین سیوطی بہت بڑا نام گزرا، 72 دفعہ جاگتی حالت میں حضور نے اپنا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ، میں مدینہ شریف میں تھا تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ امام جلال الدین سیوطی نو نہ پڑھیا کرو، امام بصیری نو نہ پڑھیا کرو، لوگ صحیح نہیں سن۔ وہ وہاں کا لیکچرار تھا، کوئی سفید داڑھی تھی، پیچھے سے پھالیے کا تھا، تو میں نے اسے کہا جے سیوطی تے بصیری صحیح نہیں سننا تو پھر وہ ماما مر گئی ہیں جڑیاں صحیح بچے جاؤندیاں سن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، میں کیا وہ ماما مر گئی ہیں جڑیاں پھر صحیح بچے جمن گیاں۔ اگر سیوطی صحیح نہیں، جاگتی حالت میں حضور نے 72 دفعہ اپنا دیدار کرایا۔ آپ نے تو بڑے ساروں نے دیکھا ہوگا، جاگتی حالت میں کوئی گنے چڑے لوگ نے جنہاں نے حضور نے اپنا کرم کیتا، اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حضور کی محبت جیت لی تھی، حضور کا پیار پا لیا تھا، حضور کی الفت۔ بڑا محدث گزرا، بڑا مفسر گزرا، سیوطی کا نام بھی آتا ہے، ابن جوزی کا نام بھی آتا ہے، امام فخر الدین رازی کا نام آتا ہے، امام علوسی کا نام آتا ہے، تفسیر روح المعانی بھی ہے، روح البیان بھی ہے، ہر تفسیر اپنی جگہ پر، لیکن بابے دا جملہ ہے کہ جگہ پر دور کتے ہو، مالکہ نہیں پہنے ہو، یہ اپنا وزن رکھتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے عربی تو بعد سب سے زیادہ فصیح زبان پنجابی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت تشریح، نبوت غیر تشریح یہ کوئی کام نہیں ہے، نبوت شریعت ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں شریعت لے کے آیا ہوں، نبوت میرے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ وہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو حضور دے غلام مر گئے۔ یہ تو ایسے مجاہد ہیں کہ یہ ہر بندہ اپنا نغمہ یہی الاپ رہا ہے کہ جب روح میرے پہ راہ نے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔
ہر بندہ یہ نغمے لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ یہ گفتگو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا سونا نبی چھاڑے کے کوئی بندہ کانے انہوں نبی مان لے، کوئی دماغ ہے. حضرت ہمارے استاد گرامی ایک استاد شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ حضور انگریز بڑے سیانے نے، آپ ہمیں ایڈے سیانے ہوتے تو حضور تے ایمان نہ لین دے. بے شک کیا بات. آپ نے ہمیں ایڈے سیانے ایڈا جو دماغ اللہ نے دیتا ہوتا تو حضور تے ایمان نہ لین دے. سب سے سمجھدار بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا. سبحان اللہ. کسی سے مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انگریز ترقی کر کے فلاں ترقی کر کے فلاں ترقی کر کے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث نقل کی. حضور فرمایا یا اللہ جیڑا میرے تے ایمان لے کے آیا ہے انہوں تھوڑا جا رزق عطا فرما، انہوں تھوڑی جی اولاد عطا فرما، انہوں تھوڑی جی عمر عطا فرما. تے جیڑا مینوں نہیں ماندا انہوں رزق بھی بہتا دے، اولاد بھی بہتا دے، عمر بھی بہتی عطا فرما. اس میں سمجھ کیا آتی ہے کہ جو حضور کا ماننے والا ہے حضور چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی میرے کو لا جائے. ہم ایسے ہی روتے رہتے ہیں انگریز کو لینا پیسے، انگریز کو لینا پیسے. حضور ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں یا اللہ تھوڑا جا رزق نہیں جڑے مینوں مانتے ہیں. یار اگر یہی رزق ہی سب کچھ تھا حضور تو فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو احد پہاڑ ہمارے ساتھ سونا بن کے چلتا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بکریاں باندھی جاتی تھی نا وہاں پر نیچے فرش چاندی کا تھا. کسی نے کہا کہ حضور ہے نا فضول خرچی والا کام. آپ نے کہا نہیں اسی دسنا چاہنے ہیں دنیا ساڑھے جانوراں دے قدمہ تھلے. اور یہ جو اعلیٰ حضرت لکھا نا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پورے واقعہ کو اس شیر میں سمیٹا کہ ایک پیر صاحب اپنا شیر لے کے آگے تے آگے حضور غوث اعظم دے آستانے تے آگے آکھیا جناب میرا شیر تے بکری کھاتا ہے. خادم حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گیا. حضور وہ ایک پیر صاحب آئے نے شور کر رہے نے میرا شیر بکری کھاتا ہے. آپ نے فرمایا شیر میں چھڈو بکریاں دے واڑے کھا سکتا ہے تے کھا لے، اگر کھا سکتا ہے تو کھائے، ہم تو منع نہیں کریں گے. وہاں پر حضرت غوث اعظم کا کتا باندھا ہوا، وہاں پر حضرت غوث اعظم کا کتا باندھا ہوا تھا. اس نے شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جدے درد کتیاں دا مقام ہے وہ تھے احمد رضا دا مقام کی ہو سی. اللہ اکبر کیا بات. لیکن اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو بڑی محبت سے پیش کرتے ہیں. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، کیونکہ وہ جانتے سن کہ جتے آنکھوں ہو جائے وہ تو کرم ہی کرم. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور کتے کی بات آئی تو آپ جانتے ہیں صحابہ کہاں کا کتا دہائی بڑا مشہور ہے. ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ کتے والا ذکر کر رہے ہو سرکار دی گل کرو. اور بے وقوف نے کون دسے کہ ساری سرکار دی گل نہیں. کیا صحابہ کہف کا ذکر سارے کا سارا قرآن میں آیا اور قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ساری سرکار دی گل ہے. کائنات جب سے شروع ہوئی ہے جب تک چلے گی کوئی جملہ ایسا ہے ہی نہیں جڑی سرکار دی گل نہ ہو. دیکھیں تعریف دو تین قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ انسان اس کی تعریف کرے یہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا دیندار ہے. اور ایک وہ ہے کہ بندوں کے خلاف بولے ابھی تعریف ہی. حضرت میرے علی شاہ کو ان کے دادا کہا کرتے تھے میرے مہر شالا محسود ترکی میں سب تو زیادہ حسد دنیا میں تیرا ہوئے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ آپ ہمیں جنیاں صلاحیتہ ہوں گی انہیں یہ صدر ہوگا نا. سبحان اللہ. آج بھی دیکھ لیں صوفیاء فرماتے ہیں جہاں حضور کی زیارت ہوتی ہے وہاں شیطان خود آتا ہے. وہاں شیطان خود آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ سامنے مد مقابل تگڑا ہے، مد مقابل ڈاڈا ہے نا. تو یہ محمدی فوج بیٹھی ہے ساری. اور جب حضور معاشر کے میدان میں کہیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، حضور کے کہنے پہ صحابہ نہیں دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے کہنے پہ جب حضور فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، حضور کے کہنے پہ اگر حضور تقریر فرما رہے ہو تو تقریر میں ویسے ہی ایک جملہ فرما دے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور صحابہ جوتی کو جگہ پر بیٹھ جائیں. یہاں یہ حکم سنا جاتا ہے تو معاشر کے میدان میں جب حضور فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، صحابہ بھی دیکھیں گے، داتا صاحب بھی دیکھیں گے، خواجہ صاحب بھی دیکھیں گے، غوث پاک بھی دیکھیں گے، بھائی عزیز بستانی بھی دیکھیں گے، ذوالنین مصری بھی دیکھیں گے. جدو انہاں سارے دی نظر پہ آگئی ہوتا تے بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا صرف یہ کہنے کا ہے کہ محبوب المحبوب محبوبن
محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اتنا سونا یہ جملہ سمجھایا کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم بھی تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سب. اور اللہ اپنے ولیوں کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، بڑے اپنی تقدیر بدل دیتا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر یہ ہے کہ سورج اور چاند اپنے دائرے میں گھومتے ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن اصحاب کہف جب غار میں جاتے ہیں، جب آرام فرما ہوتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب اصحاب کہف آرام فرما ہوتے ہیں، خدا سورج کو حکم دیتا ہے کہ جب تم نے طلوع ہونا ہے تو دائیں سائڈ کو ہو کے لگ جاویں، جب تم نے غروب ہونا ہے تو کھبی سائڈ کو ہو کے لگ جاویں، تاکہ جڑے میرے بندے سستے نہیں انہاں نوں پریشانی نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت. اللہ اپنی تقدیر بدل دے. لا تبدیل لکلمات اللہ. جملہ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی کلمات نہیں بدلتے. ایک بزرگ فرمان لگے اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. کیا بات ہے کہ اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی کلمات بدل نہیں سکتے. وہ فرمان لگے صاحب لا تبدیل لکلمات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ آپ چاہے تو جمیں مرضی بدلے، اس کی چاہت ہے، کلام اس کا ہے. کوئی بندہ کہ کفار میں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، ان میں حسد ہی یہ تھا کہ یہ کیوں نبی ہے، یہ تو یتیم ہے، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی سرداری بھی نہیں ہے، سردار ہم ہیں، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، نبوت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. تو پھر اللہ دی مرضی جنہوں مرضی دے. سبحان اللہ. اللہ کی چاہت ہے جس کو مرضی دے. جس طرح اولیاء اللہ کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون الی دار الی دار. اگر اولیاء اللہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں تو پھر حضور کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. لوگ اسی اٹکل پچو میں لگے رہتے ہیں کہ حضور آج نہیں ہے، حضور معاذ اللہ چلے گئے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی حضور اور ہون گے، کوئی نالیاں پکیاں کرانا لے، کوئی گلیاں پکیاں کرانا لے. ساڑھے تے حضور کائنات پکی کرنا ہے، آج بھی ہے تے کل بھی ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک. بات تو یہ ہے. صرف ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا. حضرت کاظمی شاہ صاحب نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو بنایا اور پھر 4000 سال تک فقط حضور کے نور کو اپنے سامنے رکھا، فقط اپنے سامنے رکھا. اور پھر جب حضور کے نور کو اپنے سامنے رکھا ہوگا پھر جا کے اللہ نے ساری مخلوق کو حضور کے نور سے پیدا کیا ہوگا اور پھر کائنات کو بنایا ہوگا. پھر کیا جس کے نور سے بنی ہے کائنات ساری باقی رہے وہ تو اپنا نور بجھ جاوے کی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ حضور دے استاد خادم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تسی حضور دے پیشاب پخانے تک رہو یہی کافی ہے. حضور دی ذات تے پہنچن دی لوڑ ہی کوئی پہنچن دی لوڑ ہی کوئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے یہ جو آپ قضائے حاجت فرماتے تھے یہ صرف ان کا دیکھنا اور سننا برکت نہیں ہے، ان کو کھا لینا بھی برکت ہے. حضرت فاضل بریلوی نے لکھا یار آپ حضور کے ان معاملات کے فضائل پڑھیں تو آپ وہیں تک رہ جائیں گے، حضور کی ذات تک پہنچنے کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو حضور نے خود فرمایا کہ صدیق میری حقیقت میں میرے رب کے سوا جان ہی کوئی نہیں سکتا. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہی ہے، حقیقت میں خدا جانے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا ہے، تھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. یہ تو بارگاہ حضور ہے، یہ تو بارگاہ حضور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے یہ سلسلہ ختم ہے. آج اصل میں ایک اس مرد کلندر کا عرس ہو رہا ہے کہ جس نے ختم نبوت کی سمجھ لی تھی. آپ یقین کریں بڑی کتابیں پڑھی لیکن جیڑی گل بابا سمجھا گیا نا ختم نبوت وہ سمجھ نہیں سکتا. ایسا ختم نبوت کا پیغام. لوگ کہتے ہیں کہ تسی زیادہ تحریک لبیک دی سیڈ لیندے ہو. میں نے نہیں یار تحریک لبیک دی سیڈ نہیں لیندے، جیڑا حضور دی نگری ہے جاندا اسی انہاں سارے دی سیڈ لیندے. ہم تو ہر اس بندے کی بات کرتے ہیں جو حضور کی بارگاہ کی طرف رستہ جاتا ہے، جو بارگاہ ہے حضور سے، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں ہے. یہ تو کائنات میں یہ اصول ہی نہیں ہے کہ اللہ حضور کے علاوہ کسی اور. لوگ کہتے ہیں داتا صرف اللہ ہے. اللہ نے محبوبہ میں سے تسی بیٹھے ہو، میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ اکثر یہ رٹ لگاتے ہیں داتا صرف اللہ، کسی اور داتا نہ کیا کرو. حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، میں ساری کائنات کو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تو ساتھ منہ ہی نہیں لایا، اللہ نے دیتا ہی سارا کچھ حضور نہ ہو. داتا اللہ ڈائریکٹ صرف حضور کا ہے، ہمارے داتا تو ہے ہی حضور. واللہ یوتی والا قاسم، حضور کی حدیث ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم.
رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اور پھر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، اور پھر کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بات سمجھائی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ مجھے ہی دیتا ہے، آگے ساری کائنات کا داتا میں ہوں، بانٹتا میں ہوں، میں ان کو اولاد دیتا ہوں، میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کا ظاہری وجود تو اس دنیا سے چلا گیا، حضور کے فیوز و برکات کا جو مسکن، جو قرارگاہ ہے، وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ہے، وہ داتا علی حجویری کی ہے، وہ بائے عزیز بستانی کی ہے، وہ حضرت ذوالنور مصری کی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے جانے سے پہلے اللہ ان کی خلافت کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوبوں کا یہ دور ہے، کائنات میں کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوبوں سے خالی ہو، جس کو اللہ کے محبوبوں نے نہ دیکھا ہو، اور جس دور میں اللہ کے محبوبوں کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، ہم تو چند لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو بہت تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، 70,000 کا مجمع حضرت عبد القادر کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، جن میں کم و بیش 400 لوگ ایسے ہوتے تھے جو حضرت عبد القادر جیلانی کی گفتگو کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی 70,000 کے مجمع کو خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ہم تو ایسے سپیکر سے نہیں گال پہنچا سکتے، وہاں پر سپیکر نہیں تھا، اور مورخین لکھتے ہیں حضرت غوث اعظم کے فضائل میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ جو آواز پہلے بندے کو آتی تھی وہی 70,000 کے مجمع میں آخری بیٹھنے والے کو آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ عبد القادر جیلانی کے منہ میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا تھا، عبد القادر جیلانی کے منہ میں حضرت شیر خدا مولا علی نے اپنا لعاب ڈالا تھا۔ پوچھا حضور نے 7 مرتبہ عطا فرمایا، آپ نے مجھے 6 مرتبہ کہا، اگر حضور نے 7 مرتبہ دیتا ہے تو میری کی مجال ہے میں 7 مرتبہ دیتا؟ ہماری کیا مجال ہے؟ یہی بات ایک حدیث پاک آپ کو گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ہماری گفتگو کو قبول فرمائے۔ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا کہ حضور فجر کی نماز پڑھا کے فری ہوئے ہیں، کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا ہے، اب اس کھجوروں میں سے حضور نے ایک اٹھا کے مجھے دی ہے، میں نے وہ کھائی، مجھے اتنی لذت آئی، اتنی لذت آئی، جب میں اٹھا تو میری لذت میرے منہ میں تھی۔ جو حضور نے ہمیں کھجور عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں میں اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے گیا، فاروق اعظم کا دور تھا، فاروق اعظم نے مصلی پہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد مصلی پہ بیٹھے، کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، کھجور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ فرماتے ہیں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، حضرت فاروق اعظم نے مجھے ایک کھجور اٹھا کے دی، میں نے کھجور کھائی، میرا دل چاہا کاش مجھے اور مل جائے، کاش مجھے اور مل جائے۔ فاروق اعظم دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے علی یہ راتی تینوں سرکار نے اور دیتی اور نینا تو بھی اور دے دیتی۔ سبحان اللہ، کیا یہ شان ہے خدمت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، عمر علی دیا خوابہ ویر ہے، عمر علی دیا خوابہ ویر ہے، جو علی گھر میں دیکھ کے آئے ہیں۔ عمر مسکرا کے کہتے ہیں علی اگر حضور نے آپ کو رات کو ایک اور کھجور دی ہوتی تو عمر بھی آپ کو ضرور دیتا، لہذا آپ ایک پر ہی اکتفا کریں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، اور عمر ایسا نوجوان ہے، عمر ایسا حضور کا غلام ہے۔ یہ آپ یقین جانیے، حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا، ہر زمانہ تو حضور کا ہی ہے، کوئی زمانہ تو ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کا نہ ہو۔ اگر کوئی زمانہ حضور تو بغیر ہے تو وہ زمانہ ختم ہو جانا، پھر ختم دنیا، پھر کائنات ختم ہے، پھر کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے، کائنات ہے ہی حضور کی۔ اور محشر کا میدان بھی فقط اتنی غرض ہے کہ نکات بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ایک نظام سجایا، اپنے محبوب کو بنایا، اپنے محبوب کو بنا کر انبیاء بھیجے، انبیاء کے بعد صحابہ کی تعداد آئی، اس کے بعد تابعین کی تعداد آئی، تبع تابعین کی تعداد آئی، غوث کتب ابدال سارے اس دنیا میں آئے۔ قیامت کا منظر آ جائے گا، محشر کا میدان آئے گا، سارے انہوں چوپ کرا دیتا جائے گا، کیا محبوب تسی بولو سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا محبوب تسی بولو نا، تو پھر حضور وہاں پر گویا ہوں گے، ارفع راسک یا محمد، حضور سر تو اٹھائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ آگے بات کر رہے تھے نا کہ اتنا علم نہ دے کہ جس سے حضور کو اپنے جیسا کہنے لگ جائے، نہ علم تو کبھی آیا ہی نہیں، ویسے بھی یہ تو علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک صحرا میں سے آپ ریت کا ایک ذرہ اٹھائیں، اس کے کروڑ حصے کریں، اس کے کروڑویں حصے کے مطابق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ نے اس کے مطابق سب کو علم عطا فرمایا۔ کروڑواں حصہ حضرت آدم سے لے کر ظاہر ہے 1,24,000 پیغمبر اس میں آتے ہیں، اولیاء اس میں آتے ہیں، صالحین اسی میں آتے ہیں،
اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ نے سب کو اس کروڑویں حصے کے مطابق عقل عطا فرمائی ہے. فرمایا باقی جنہ بھی صحرا دے وچ ریت دے قطرے دے ذرے نے وہ سارے تو بڑھ کے اللہ نے حضور کو عقل عطا. یہ آپ لوگ تو محبت والے لوگ بیٹھے ہیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور جنہ علم کسی نے لب جائے, حضور جنی عقل کسی نے لب جائے. علم خدا نے اینا دیتا عقل وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علم وچ نہ آوے. خلق و دو نے مول ایک دنیا, کوئی ابو جہل ہی جان بچاوے اور اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے بھی نظر نہ آوے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور سے بڑھ کے کسی کو اللہ نے حسن دیا ہو, حضور سے بڑھ کے کسی کو اللہ نے صورت دی ہو, حضور سے بڑھ کے اللہ نے کسی کو سیرت دی ہو. اور پھر جو حضور کی لائن پہ چلتے ہیں اللہ انہوں نے بھی حضور کا نور عطا فرماتا ہے, اللہ ان کو بھی حضور کا نور عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ تو لوگ بیٹھے ہیں, اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن اگر حضور دے پیاریاں دا ذکر سمجھ نہیں آنا تو پھر ساڑھے تو اصحاب کہف دا کتا ہی بہتر ہے. پھر ہم سے وہ اصحاب کہف جس نے کہا تھا انی احب اولیاء اللہ و صالحین, کہ میں کتا ضرور ہوں لیکن میں اللہ کے اولیاء کو اور صالحین کو بھونکتا نہیں ہوں. میں کتا ضرور ہوں, میں ان سے محبت کرنے والا ہوں. پھر اصحاب کہف نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں اللہ نے زبان دی ہے, تم نے ہم سے کلام کیا ہے اور تم ہم سے اپنی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر ٹھیک ہے چلو. پھر اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہ بیٹھا کیسے تھا, وہ لیٹا کیسے تھا. پھر وہ اگر 3 تھے اصحاب کہف تو چوتھا کتا تھا, اگر 5 تھے تو چھٹا کتا تھا, اگر 7 تھے تو 8واں کتا تھا. اللہ اتنا ذکر اس کتے کا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تینوں نظر نہیں آتا وہ بیٹھا تیرے بنیادے در تیرا. اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ اگر حضور غوث اعظم کے ذکر کے لیے بیٹھیں گے تو کیا اللہ تو چھڑ چھڑے گا؟ اللہ کہ تجھ سے در در سے ساگ ساگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. پھر اعلیٰ حضرت میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہم حضور کی بارگاہ میں اس کو شفیع لے کے جاتے ہیں جس کو حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا چوں محمد درمیان اولیاء, چوں محمد درمیان انبیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء. جس طرح میرا مقام انبیاء کے درمیان ہے اسی طرح اللہ نے میرے بیٹے عبد القادر کو وہ مقام اولیاء کے درمیان عطا فرمایا ہے. عالم ارواح میں صفیں لگ رہی تھی, کسی فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا حضور آپ کا کوئی امتی عبد القادر ہے, وہ اولیاء کی صف سے انبیاء کی صف میں آنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا عبد القادر وہیں رک جاؤ, کل حوض کوثر پہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو گے. سبحان اللہ عطا فرمایا ہے. حضرت عبد القادر فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ آ جاتا ہے, ایک چاول کا دانہ آ جاتا ہے. اور پھر میرا جو بندہ ہے جو میرا نام لیوا ہے وہ دی پریشانی منو لین دی لوڑ کوئی نہیں, کیونکہ اللہ نے کلام پاک ہی فرما دیتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو نہ اپنا خوف ہے نہ اپنے قریب بہنا نہ کام ہے, نہ انہوں نے اپنی ٹینشن ہے نہ نال والے کی ٹینشن ہے. انہوں نے پتہ ہے کہ اب وہاں پر جو معاملہ ہوگا وہاں تو ساری سلطنت ہی حضور کے محبوب کی ہوگی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور منظر پیش کیا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہ گاروں کی لائن لگی ہوگی, حضور وہاں پر شفیع بن کے کھڑے ہوں گے اور غوث اعظم بھی للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے, داتا صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, حضرت بابا صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, حضرت خواجہ صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے. یارہ گناہ گار کی ٹیک قسمت والے نے انہوں نے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ سارے کٹھے ہو کے اجتماعی صورت میں کسی ایک گناہ گار کے پاس آئیں گے, یار اسی تے انجے ہی رہ گیا, تو تے نیکوکار ہے, تینوں حضور دی شفاعت نصیب ہو جانی, اپنے گناہوں جو کوئی ایک گناہ منو دے دے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. پرہیزگاری سے مراد حضرت غوث پاک ہے, حضرت داتا صاحب ہے, حضرت بابا صاحب ہے, حضرت خواجہ صاحب ہے. اور گناہ گاروں میں ساڑھا بھی نام آ جائے گا, گناہ گاروں کی لائن میں ہم بھی آ جائیں گے. تو گناہ گاروں کو بھی حضور یقیناً اپنے سینے سے لگائیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ یار گناہ گار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, غداروں کو معافی نہیں ملنی, غداروں کو کوئی معافی نہیں ہے. حضور سے محبت کرنے والوں کو کوئی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے, گناہ کر کے آتے تھے پھر سزا ملتی تھی, پھر گناہ کر کے آتے تھے پھر سزا ملتی تھی. صحابہ کہنے لگے یار یہ کیسا بندہ ہے؟ حضور نے فرمایا دے خلاف نہ بولو, یہ اللہ دا تے رسول دا محبوب ہے. سبحان اللہ. محبوب کیا تھا؟ محبوبیت کا وجہ, محبوبیت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حضور تھک جاتے تھے نا گفتگو فرما کے, وہ ایک ایسا چٹکلا چھوڑتے تھے, حضور مسکرا پڑتے تھے, حضور مسکرا پڑتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں یہ تو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے, جو اللہ کے محبوب کی تھکن کو دور کرنا چاہتا ہے. اللہ کے محبوب کی تھکاوٹ دیکھ کے کوئی لطیفہ سناتا ہے, اس کے محبوب خوش ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ محبوبیت کا درجہ اور کیا ہوگا؟ حضور کی بارگاہ میں گناہ گاروں کو معافی ضرور ملتی ہے, لیکن حضور کی بارگاہ میں محبت کرنے والوں کا مقام بڑھ جاتا ہے. زندگی تو گناہ گاروں کو ملتی ہی ملتی ہے. ہم بھی گناہوں کے پتلے بن کے آئے ہیں, آپ میں تو بڑے سارے نیکوکار لوگ بیٹھے ہیں.
میرا نہیں خیال کہ اس محفل میں مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی ہوگا، لیکن اتنی باتیں کرنے کی وجہ ہی فقط یہ ہے کہ حضور گناہگاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور گناہگاروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ حصہ عطا فرمائے جو اللہ نے صحابہ کو حضور کی محبت سے عطا فرمایا۔ آج طبیعت بھی کچھ ایسی ناساز تھی، بڑے دنوں سے کھانسی اور نزلہ اور بڑے دنوں سے بخار چل رہا تھا، پھر بھی بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرما کے ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور بانیان محفل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان کو سلام شفع بس ہدایت میرا کو سلام غوثِ اعظم ایمان کا اول آخر ایک بار الحمد شریف 3 بار مل کیجیے انشاءاللہ دعا الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم الله أحد الله الله
قبلت جميع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اے پاک پروردگار اتنی ٹھنڈ میں تیری رضا کی مشہوری کے لیے تیرا ذکر کرنے کے لیے تیرے محبوب کا الہ العالمین تیری رضا اور تیرے توفیق سے بڑی دیر سے آئے بیٹھے عقیدت فقط تیری رضا کوئی لالچ نہیں ہے کوئی تباہ نہیں ہے جتنے بھی دوست آئے بیٹھے ہیں تیری رضا کی تیرے حبیب کا ذکر تیرے حبیب کے پیاروں کا ذکر سن کر الہ العالمین انہوں نے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اپنے ایمان کو جوش ایمانی دینے کے لیے بڑی دیر سے یہاں پر آئے بیٹھے ہیں اللہ بالخصوص جتنا بھی کلمہ کلام ہوا درود پاک ہوا سراخانی ہوئی مراتب ہوئی اولیاء پڑھی ذکر صحابہ کیا گیا ذکر مولا کل کائنات کیا گیا الہ العالمین جو بھی ذکر اذکار ہوا تمام محفل پاک بالخصوص انتظامیہ نے محفل لنگروں نے آز کا انتظام کیا مولا سارے کا سارا تیری بلند بارگاہ کا پیش کر پیش قبول فرما الہ العالمین بالخصوص علامہ صاحب نے سراف کیا جو بھی موتی ہمارے دعوت میں آپ نے دیئے ہمیں موتیوں کو سمیٹ کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام کا ثواب لجپال کریم کی لجپال بارگاہ میں ہدیہ در پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کل مؤمنین کل مؤمنات کل مسلمین کل مسلمات مرد اور بچے بوڑھے بالخصوص جتنے بھی حاضرین ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے ان کے والدین عزیز و اقربا رشتہ دار دوست احباب جو بھی بالخصوص رفاقت صاحب کا کہا گیا اس کے علاوہ الہ العالمین علی بھائی کے والد مرحوم وسیم بھائی کے والد مرحوم الہ العالمین میرے والد مرحوم اور جتنے بھی حاضرین آئے یا کچھ دن آ کر بیٹھے چلے گئے بالخصوص شفیق بھائی کے والدین برادر اور رشتہ دار دوست احباب جو بھی مولا تو سب کو جانتا ہے آج اس خوبصورت محفل پاک کا صدقہ یا اللہ سب کی کامل اور اکمل بخشش فرما یا اللہ شفیق بھائی کے والدین قبروں کو جنت کا باغ بنا آج الہ العالمین 114ویں مہانہ محفل میلاد مصطفیٰ سجی اس کے اندر جو بھی ذکر اذکار ہوا تمام محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا یا اللہ تمام محلے داروں کی خیر فرما اس محلے پر اپنا خاص کرم فرما شفیق بھائی سلیم بھائی اور ان کے تمام رفقا کی خالی جھولیاں مرادوں سے بھرپور فرما یا اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما جو بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار عطا فرما جنہیں روزگار سے نوازا ہے ان کے روزگار میں وسیع برکات فرما یا اللہ بالخصوص تمام محفل پاک کا ثواب امیر المجاہدین قبلہ بابا خادم رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے بالخصوص یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے سٹیج پر بیٹھے ہیں جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں جتنے کرسیوں پر بیٹھے ہیں جتنے دائیں بائیں کھڑے ہیں یا اللہ ان میں سے ان کے گھر والوں میں سے ان کے الہ العالمین گھر والوں کے رشتہ داروں میں سے جہاں کہیں بھی ان کا پیارا بیمار ہے صدقہ حضور کی آل کا صدقہ حضور کے اصحاب کا مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما مولا جتنے بھی حاضرین آج کی اس محفل میں شریک ہوئے سب کے مال میں جان میں رزق میں اخلاص میں خوب برکات فرما یا اللہ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے بر عطا فرما اچھے رشتے عطا فرما اور جو بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں ان کے اچھے نصیب فرما یا اللہ بالخصوص الہ العالمین بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا ان کا یہ حسن ظن ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا تو بڑا کریم ہے تو بڑا رحیم ہے یا اللہ
جو اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ انہیں وسیع تر رزق عطا فرما۔ بالخصوص علی بھائی کے آنے والے جو دن ہے ان کے اندر علی بھائی کی حفاظت فرماتے ہوئے انہیں نئی زندگی کے اندر بآسانی ہر طرح کی خیر عطا فرما۔ ان کی والدہ کو، ان کے تمام گھر والوں کو یا اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین شفیق بھائی اور سلیم بھائی ان کی جو بھی نیک جائز مقاصد ہے، دعائیں ہیں، مولا نے تیری بارگاہ میں التجائے آرزویں کرتے ہیں، مولا ان کی تمام دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکی سادہ پیر کامل رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور غم پہ کر کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام آنے والے دوستوں کا نہایت شکریہ۔ اگر تھوڑا ٹائم آپ کے شیڈول سے اوپر ہوا تو ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان ہیں۔ ہر بار وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ یہ ماحول ہمیں وقت پر دیکھ کر نصیب ہو جائے۔ آمین۔